مجھے قادری صاحب نے کہا، مجھے کہتے ہیں کہ میں جب لوگوں کو کہتا ہوں کہ دیکھیں پرائم منسٹر چاہتا ہے کہ مدینہ کی ریاست کے طرز پہ پاکستان کو بنایا جائے، تو کہتے ہیں وہ آگے سے کہتے ہیں خود تو سارے مزے کر کے اب ہمیں لگا دیا مدینہ کی ریاست کے اوپر۔ میں نے قادری صاحب کو کہا، میں نے قادری صاحب کہ ہم ایک وقت ایسا تھا، مجھے بھی لوگ کہتے، ہمارے بڑے کہتے تھے کہ آپ یہ کس راستے پہ لگے ہوئے ہیں، یہ غلط راستے پہ ہیں۔ تو میں تب سوچتا تھا، میں کہ انہوں نے کیا پتا کہ اس راستے میں کیا ہے، انہوں نے تو دیکھا ہی نہیں ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ مجھے پتہ ہے، میں نے وہ سارا راستہ دیکھا ہوا ہے، میں نے ساری، جو لوگ تصور کرتے ہیں، یہ ذرا غور سے، میں اپنے نوجوانوں کو پھر سے کہہ رہا ہوں، غور سے ذرا میری بات سنیں۔ دیکھیں، لوگ ساری وقت امید لگاتے ہیں ان کو گلیمر اور یہ اور وہ اور فلم سٹارز اور ایکٹرز اور پاپ سٹارز کی، یہ کوئی بڑا گلیمرس زمانہ ہے اور یہ کوئی ایسی چیز ہے جو ہم سارے کوشش کرتے ہیں۔ رول ماڈلز وہ ہیں، میرے بھی وہی رول ماڈلز تھے۔ ہم جب ایچ ایس کالج سے نکلے تو مجھے تو یہ چیزیں پتہ نہیں تھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، مجھے تو کوئی مدینہ کی ریاست کی صحیح معنی میں سمجھ ہی نہیں تھی، مجھے تو ان کی پوری طرح زندگی کے اندازہ نہیں تھا۔ ہمیں ایسی ایک لگتا ایسے تھا، جب ہم تب تو بڑے تھوڑے انگلش میڈیم سکول تھے، تو جب ہم وہاں سے لے کے لگتا ایسے تھا کہ ہمارا جو اپنا کلچر ہے وہ بھی پیچھے ہے، ہم بیکورڈ ہیں، سارا کچھ آگے ہے، ٹیکنالوجی ادھر ہے، وہ ملک آگے نکل گئے، جو وہ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، اور جو ان کے رول ماڈلز ہیں وہ ہمارے بن گئے۔ تو ہم ان رول ماڈلز کے پیچھے ہم سب فالو کرتے رہے، اور رول ماڈلز بلتے رہتے ہیں انسان کے۔ میں پہلے میرے اپنے 2 کزنز تھے، وہ رول ماڈلز تھے، کرکٹرز تھے دونوں، پھر جیسے جیسے آگے گیا پھر اسپورٹس مین، پھر پاپ سٹار وغیرہ۔ تو مجھے تو موقع ملا اس ساری زندگی کو اندر سے دیکھنے کا، اور میں تو اپنے تجربے سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو اس وقت ہمارے یوتھ کے سامنے چیلنجز ہیں، اگر ہمارے سامنے چیلنجز تھے تو آج یوتھ کے سال میں تو، اور سوشل میڈیا آ گیا، وہ تو بہت بڑھ چکے ہیں چیلنجز۔ اور میں اس نتیجے پہ ہوں کہ ہم جب تک واپس نہیں جائیں گے، وہ جو ہمیں ان اصولوں کے اوپر نہیں جائیں گے، ہمارا معاشرہ اوپر نہیں آ سکتا، بلکہ بڑے خطرے میں ہے۔ تو میں اب آپ کو صرف یہ اپنی جو بتاتا ہوں کہ ہمارا مقصد کیا تھا یہ رحمت اللہ عالمین اتھارٹی بنانے کا، اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا سب سے بڑا مقصد پھر سے یہی ہے کہ ان کی زندگی کو، اپنی نوجوانوں کو، ان کو ہم تیار کریں، ان کو سمجھائیں۔ دیکھیں، ایک چیز یاد رکھ لیں کہ دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے، اب دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اب آپ کسی کو زبردستی دین کی طرف نہیں لا سکتے، اللہ نے قرآن میں یہ واضح کر دیا۔ ہم راستہ دکھا سکتے ہیں، ہم ایک معاشرہ اپنے بچوں کو دو راستے کے، آپ کے سامنے 2 راستے ہیں نماز میں، ہم وہ دو ہی راستے ہیں نا، ہم اللہ کو کہتے ہیں وہ راستہ دے جس پہ تو نے نعمتیں بخشی، دوسرے راستے پہ نہیں جدھر تباہی کا راستہ ہے۔ ہم کم از کم اپنے بچوں کو بتا تو سکتے ہیں کہ اس راستے پہ چلو گے تو یہ ہوگا، اس راستے پہ چلو گے تو یہ ہوگا، یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں۔ باقی پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو سیدھے راستے پہ لگا دے۔ تو یہ جو اتھارٹی کا مقصد یہ ہے، اس میں جو گورنمنٹ کرے گی، میں پہلے اپنا گورنمنٹ بتا دوں جو ہماری کوشش ہے۔ نمبر 1، میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں کہ میں جب تک زندہ ہوں اس ملک میں انصاف اور قانون کی بالادستی کی جنگ میں لڑوں گا، رول آف لاء کے لیے لڑتا رہوں گا۔ یہ جو لوگ اپنے آپ کو اس ملک میں قانون سے اوپر سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو مرضی جرم کریں، یہ اس ملک کا قانون ان کو پکڑنا نہیں چاہیے یا پکڑ نہیں سکتا، وہ جب تک ہم ان کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے، جب تک طاقتور قانون کے نیچے نہیں آتا، آپ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ نیچے سرکاری نوکر پٹواری اور یہ پیسے نہیں لیں گے۔ ہمیشہ اوپر سے معاشرہ ٹھیک ہوتا ہے، جو مدینہ کی ریاست میں ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر سے معاشرے کو ٹھیک کیا تھا، تو ہم نے اوپر سے طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آنا ہے۔ جو ان کی پھر سے کہ بڑی قومیں برباد ہوئی تمہارے سے پہلے، جس طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا تھا۔
قوم کبھی بھی ساری جتنے یہ غریب ملک ہیں، ہر ملک کا یہی مسئلہ ہے. ہر غریب ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی ایلیٹ نے پیسہ سارا باہر رکھا ہوا ہے. ان کے بھی آف شور اکاؤنٹس ہیں، ان کے بھی بڑے بڑے مغربی کیپٹلز میں بڑی بڑی پراپرٹیز ہیں. تو یہ تو جنگ لڑیں گے. اور دوسرا فلاحی ریاست، وہ انشاءاللہ اس کے اوپر پورے ہم لگے ہوئے ہیں. میں یہ آج کل کے جو مشکل دور ہے، مہنگائی ہے، باہر سے ساری قیمتیں، کرونا کی وجہ سے انفلیشن آئی ہوئی ہے، قیمتیں مہنگی ہیں. ہم ابھی احساس کا پروگرام شروع کریں گے انشاءاللہ، جس میں ہم نیچے 1.25 کروڑ خاندانوں کو ہم ان کو پیسے دیں گے، کھانے پینے کی چیزوں کی، گندم کے، ان کو ہم سبسڈائز کریں گے انشاءاللہ. اگلے مہینے سے ہم شروع کر رہے ہیں. پھر ہمارا کامیاب پاکستان آ رہا ہے، وہ بھی ایک بڑا ریولوشنری پروگرام ہے. قرضے دیں گے نوجوانوں کو سود کے بغیر. نچلے انشاءاللہ 1.25 کروڑ خاندانوں کو ایک خاندان کے اندر پہلے ایک گھر بنانے کے لیے مائکرو کریڈٹ دیں گے. وہ ہم آرگنائز کر رہے ہیں پیسے کے لیے، تاکہ وہ اپنے غریب لوگ اپنے گھر بنا سکیں. دوسرا، ان کو سستے قرضے دیں گے، شہروں میں اپنی دکانیں، دیہاتوں کے اندر وہ زرعی چیزیں خرید سکیں. اور تیسرا، سب کو پختونخوا میں سب کو ہم ہیلتھ کارڈز دے کے بیٹھے ہیں. مارچ تک پنجاب میں سب لوگوں کو ہیلتھ کارڈ مل جائیں گے کہ ایک غریب گھرانے کے اندر 10 لاکھ روپیہ ہر خاندان کے پاس ہو، کسی بھی ہسپتال میں اپنا جا کے علاج کروا سکے. تو انشاءاللہ یہ ہماری کوشش ہے. لیکن جو اتھارٹی کرے گی، جو خطرہ ہمیں ہے، وہ خطرہ سب سے زیادہ اپنے نوجوانوں کے، جو اس ملک میں بڑی تیزی سے سیکس کرائم بڑھ رہی ہے. یہ بہت بڑا خطرہ ہے معاشرے میں. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ میں نے خود دیکھا برطانیہ میں. جب میں شروع میں گیا تو 14 کے اندر ہر 14 شادیوں میں 1 طلاق ہوتی تھی. اس وقت نیا وہاں شروع ہوا تھا سیکس، ڈرگز اینڈ راک اینڈ رول. یہ ایک نیا کلچر شروع ہوا تھا. فحاشی عام ہو گئی وہاں، پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا. آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے معاشرے کے اندر جس طرح فلمیں ان کی بدلنی شروع ہوئیں، ٹی وی کے اوپر آنا شروع ہوا، وہ چیز جو پہلے نہیں آتی تھی، ان کے معاشرے کے اندر سب سے پہلے امپیکٹ پڑا شادی کے اوپر، خاندانی نظام کے اوپر. اور وہ جب ان کا خاندانی نظام آہستہ آہستہ ٹوٹنا شروع ہوا، تو تب ہمیں سمجھ آئی کہ کیوں یہ پردے کا کانسیپٹ ہے. دیکھیں، پردے کا اسلام کے اندر ایک بڑا کانسیپٹ ہے. یہ صرف یہ نہیں ہے کپڑوں کا، یہ ایک اسلام میں شادی کو پروٹیکٹ کرنے کا کانسیپٹ ہے. وہ اب ایک معاشرے کے اوپر ہے کہ اجتہاد کر کے ڈیولپ کرے کہ کس طرح ہم نے اپنے خاندانی نظام کو پروٹیکٹ کرنا ہے. لیکن جب میں شروع میں گیا تھا تو 14 میں 1 طلاق تھی، اور جب آخر میں 70% طلاقیں ہو گئی وہاں. تو ان کی فیملی سسٹم ٹوٹا. جب آپ ایک معاشرے کے اندر فحاشی بڑھاتے رہتے ہیں، اس لیے ہمارے حضور نے منع کیا ہوا ہے. اس لیے مدینہ کی ریاست میں بھی جب شروع میں خاندانی نظام ٹوٹا ہوا تھا، انہوں نے اس کو لے کے آئے دائرے کے اندر شادی کی، اور پھر پروٹیکٹ کی شادی. تو ہمارے لیے تو بڑا امپورٹنٹ ہے. باقی چیزوں میں وہ ہمارے سے آگے ہیں، باقی اخلاقیات میں ہمارے سے آگے ہیں. لیکن ہمیں اپنے لوگوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنے خاندانوں کو بچانا ہے. وہ جو کلچر اس وقت آ رہا ہے، جو اس وقت ملک میں ہمارے نہیں، ادھر سے ہالی ووڈ سے جاتا ہے بالی ووڈ سے ادھر آتا ہے، یہ کلچر ہمارے خاندانی نظام کو تباہ کرے گا. ہالی ووڈ کے اندر جدھر سے کلچر آ رہا ہے، 2.5 سال ہے ایوریج ایک شادی کی. ایک شادی لاسٹ 2.5 سال کرتی ہے وہاں، کیونکہ وہ کلچر کے اثرات ہیں. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اتھارٹی میں ہم اپنے لوگوں کو، ہمارے اسکالرز آگاہ کریں، بتائیں لوگوں کو کہ اس کا امپیکٹ کیا ہے، کیا اس ملک میں اس کا کتنا امپیکٹ پڑا ہے ان کے خاندانی نظام سے، ہمارے خاندانی نظام پہ. تو